سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي أنوار ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کوئی ذکر کرنے والا ہو اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس پریشانی میں اس کو پریشان ہوتے دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرنے والا تو پریشان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیوں پریشان ہے، اتنا کیوں پریشان ہے شخص؟ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے، کسی تنگی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ذکر کرنے والے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں، کہ یہ تک فرما دیا کہ اگر ذکر کرنے والا مانگے نہ تب بھی میں اس کو دے دیتا ہوں۔ جس کو اتنی گارنٹی آ رہی ہوں، اتنا اللہ کی طرف سے حوصلہ دیا جا رہا ہو کہ بھائی تمہارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا منفرد ہے، تم اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہو، پریشانی میں گھبرانے کی کیا بات ہے، چیخ پکار کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس قدر انعامات بیان فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں پر، اس قدر انعامات ہیں کہ انتہا کوئی نہیں۔ جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتی ہے کہ ہر ایک کی طرف میری رحمت ہے، لیکن ذکر کرنے والوں کی طرف خاص توجہ ملی جاتی ہے، مخصوص توجہ ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پتہ ہے پھر مصیبت اور یہ پریشانی یہ گڑبڑ کیوں ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ؟ تو دو اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ جو پریشانی اور انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، گھبراہٹیں پیدا کرتا ہے کسی حالات کی وجہ سے، وہ شیطان ہوتا ہے، اس کی یقین کو کمزور کرتا ہے کہ بھئی دیکھ تو ذکر بھی کرتا ہے اور سب کچھ ہے، پھر تجھے پریشانی کیوں آئی ہے، اتنی مصیبتیں کیوں آئی ہیں، تاکہ اس طریقے سے اس کے ذکر کی جو محبت اس کے دل سے کم کرتے ہیں اور اس کو ذکر سے دور کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے یہ کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالی نے جو یہ پریشانی دی ہے، یہ جو مصیبت دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، یہ عام بندوں کی طرح تھوڑی ہے، یہ تو اس لیے دی گئی ہے، اس لیے اس میں اس حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے
کہ یہ میری طرف اور زیادہ رجوع کرے اور کثرت سے ذکر کرے مجھ پر. مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ تھوڑا اس کو دل سکون میں آ جائے تو پھر یہ مجھے سستی کرنے لگے. تو اس کو پھر میں کہتا ہوں اس کو اور کھینچو. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت کھلی بڑی نشانی ہے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. یہ تو بہت ہی کھلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ کوئی ہو بھی بندہ ذاکر اللہ اکبر اور ہو بھی سخت پریشان اپنے حالات کی وجہ سے، تو یہ اتنی بڑی کھلی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ انتہا درجے کی محبت ہے شخص سے. تو بھائی تو بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک ذاکر پریشانی میں ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو، سب کہتے ہیں نہیں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، بس ختم، نا امید کرنے کے چکر میں ہو، لیکن الحمدللہ اس کے معاملات میں کمی نہ ہے، اللہ کی یاد میں کمی نہ ہے، فکر نہ ہے، آنسو بھی نکلے تو اللہ کی یاد میں نکل رہے ہو، شکر کر رہا ہو جو کچھ بھی ہے. سب کو جاننے کے لیے جس وقت آدمی پریشان ہو، مصیبتوں میں کچھ ہو اور ذکر کرے تو اس کو بس یہ ایک چیز سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تو نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں کہ روز حشر کے اندر قیامت میں بڑے بڑے عمل کرنے والے پچھتائیں گے کہ ہم نے ذکر کیوں نہیں کیا، ذکر کا وقت کیوں چھوڑا، بڑے بڑے پچھتائیں گے. اور تو نے مجھے اس حالت کے اندر تو ذکر دے رہا ہے تو یہ جو پریشانی میری ہے یہ تو کچھ بھی نہیں میرے آگے. اگر تم مجھے ذکر نہ دیتا اور یہ مجھے پریشانی نہ لگتی، میں کتنے خوشحال ہوتا، پرسکون ہوتا، میرے حالات سارے صحیح ہوتے، اور میری زندگی میں ذکر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو گھبرانے والی باتیں نہیں ہیں دوستو. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ جو ہے پیاروں پہ ہمیشہ ایسی پریشانی ڈالتے رہتے ہیں. دیکھیے نبی کریم کی ایک ارشاد سنیں آپ، کتنا زبردست ہے، عجیب. دیکھیں کہتے ہیں مجھ پہ 30 دن 30 راتیں ایسی گزری کہ میرے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو، نہ پینے کو کچھ تھا، سوائے اس کے کہ جو تھوڑی سی چیز بلال نے اپنے بغل میں چھپائی ہوئی تھی. اندازہ لگائیں کہ ایسی زندگی بتائیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو آپ سے بڑا کون محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ؟ مجھے آپ بتائیں. جس قدر انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس پہ اسی قسم کی اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں ہم کر سکتے، مہربانی ہی کہوں گا میں تو، اپنی مہربانی کی طرف کھینچتا ہے. یہ مصیبت نہیں ہے، ذکر کرنے والے پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ اللہ کی کرم اور مہربانی ہوتی ہے انسان کی. بس اس میں ایک چیز کو یاد رکھے آدمی کہ کوئی شکوہ نہ ہو بلکہ صبر کرے، اور کوئی شکایت نہ ہو اللہ سے، کسی قسم کا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، سوچ تک بھی نہ ہے، خیال تک بھی نہ ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں. ذکر تو بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم ہے کہ تم مجھے ذکر کرا رہا ہے. کرتا کون ہے؟ اس ذکر کرتا کوئی بھی نہیں ہے. جب ذکر کا نام آیا کرے یہ کبھی نہ ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر بڑا مولا مجھے کرا رہا ہے. یہ تو وہ ایسے کرم تو اس کا ہے جو ہمیں کرا رہا ہے کہ ہمیں بٹھا دی ہے، بلا لیا ہے، ہم آ گئے ہیں، چل پڑے ہیں. ایک ایک لمحے پہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے. جب آدمی کا شعور جاگ جاتا ہے نا، ایک ایک لمحے پہ آدمی چیز اللہ پاک اس کو یہ دکھاتا ہے. ابھی میرے ساتھ جو ہوا، میں اس پہ اللہ کا کتنا کروڑ شکر کروں تو میں اس پہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کتنے درجے بلند کر دیتا ہے کہ کتنے اچھے شکر کے مقام دیتے ہیں. ابھی ایک سیکنڈ میں نے بہت کچھ کما لیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ابھی میں جب نکلنے لگا باہر تو جوتا میرا تھوڑا دور تھا، تو جلدی میں تھا، میں جلدی نکلتے ایسے آدمی اجرت میں ہوتا ہے، تو میں مڑے بغیر ٹانگ کو کافی دور تھا، ٹانگ کو وہاں تک لے گیا کہ میرا ساکس جو ہے وہ زمین پہ نہ لگے اور جوتے میں چلا جائے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی بڑا سخت میرے نس چڑھ گئی میری ٹانگ کی، میں وہیں جام ہو گیا. میں سوچوں یار آدمی مجھے باہر لینے آئے ہو، میں نے ذکر میں جانا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ایک دم میرے ساتھ. وہ ٹانگ ہی نہیں ہل رہی، پتہ نہیں اندر سے آواز بھی آئی کڑک سے. میں کہ لو بھائی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. اس سیکنڈ کی بات دیکھیں آپ، انسان کو کچھ پتا تو کچھ نہیں تھا. اب میں وہیں کھڑا ہوں، آواز بھی کس کو ماروں، اب تذبذب میں بڑا زبردست. اب ذکر کیا ہوگا؟ میں کہ بھائی میں تو نہیں چھوڑ سکتا ذکر، کیا کریں اللہ تعالیٰ.
اتنی سخت افسوس میں ڈوب گیا. دو چیزوں سے، ایک تو درد بہت زیادہ، ایک تو ذکر جا رہا ہے. پھر سارے معاملات صبح تک کے گئے. میں سوچ رہا ہوں ہوگا کیا. سوچتے سوچتے میں نے جناب اگلا قدم آگے بڑھایا، جتنے پاؤں پھنسایا اللہ کے فضل سے. پاؤں پھنسا کے میں چابی لگائی. میں دیکھ آگے نکل کو تو دیکھوں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے آگے نکلا پتہ ہی نہیں تھا درد ہے کہاں. اب اس پہ کتنے انعامات اللہ پاک نے دے دی. نمبر 1 تھی کہ یہ بندہ اب کرتا ہے کیا ہے کہ جب اس کو تکلیف میں دے رہا ہوں، اس کا خیالات کدھر جاتے ہیں اور رجحان کدھر جا رہا ہے. یہ میری طرف پلٹتا ہے، افسوس میں ڈوبتا ہے، یا معاملات کو دیکھتا ہے، یا کس طرف جاتا ہے. اور جو اس وقت ایسے حالات کے اندر انسان کے خیالات آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اپنی فریادوں کے، اسی قدر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں تہجدوں کے ثواب اس کو دے دیتے ہیں اور تکلیف بھی دور کر دیتے ہیں. تھوڑے دن بالکل حشاش بشا ہو گیا، تھوڑا میں ٹانگ سے ایسے کی، کچھ بھی ہلکا ہلکا محسوس ہو گیا، تھوڑا کام چل پڑا، سکون مل گیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. وہ دیکھتے آدمی کو اور اتنا انعام دیتا ہے. تکالیف آنا، مصیبتیں آنا، پریشانی آنا، اس کے مقابلے میں ایک چیز اور رکھ لے کہ اللہ دے کیا رہے ہمیں، انعام کتنا بڑا دے رہے ہمیں، کرم اس کا کتنا بڑا ہو رہا ہے. اور یہ تو اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں سے بڑی کوئی چیز نہیں. بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ کو یاد کرتی ہے. ایسی جماعت ہے، ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ ان کو تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو، ان کے نام میرے پاس لاتے رہو، ان کی چیزیں میرے پاس لاؤ. اب آپ ایک اور سوچتے ہیں کہ جب ایسے انسان پہ جو ذکر کرنے والا ہے تو اس کی جب پریشانی ہو، مصیبت آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں، تو اس کے تو سفارشی بہت بڑے اللہ کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسے انسانوں کی پریشانی آتی ہے تو فرشتوں کو غول کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کو معاف کر، اس کی تکلیف دور کا. مجھے یقین ہے فرشتوں کی دعا ہوگی. میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، فرشتوں زور لگا دیتے ہیں ایک دم کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوگی، تو بہت اچھا انسان تھا، یہ تو ذکر بھی کرتا تھا، یہ تو تجھے یاد کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم جانتے گواہی دیتے ہیں اس نے کلمات پڑھے تھے. شور مچا دیتے ہیں آسمانوں پہ فرشتے، اللہ اس کو نکال، اس کو جلدی نکال، اس کو جلدی نکال، مصیبت میں آ گیا. اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے. تو یہ ایک وقت تک چلتی پریشانیاں، مصیبتیں جو ہے، اس کے بعد آدمی اگر ڈٹ جائے اور اس کی طرف توجہ جانا ہے تو خود سالات جو انسان کے سنورنے شروع ہوتے ہیں، بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ نے بہت کرم کیا ہے، ہمیں ذکر کرنے والی توفیق دی ہے. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں اللہ تعالیٰ کا. اس پہ لگے رہیں. دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہ آئے جو ہمیں ذکر سے ہٹا دے. نہ کوئی وسوسہ، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی جن، نہ کوئی چیز بیماری سے بڑی بیماری ہو. بس مانگنا کس سے ہے؟ جس نے دی ہے سب اللہ سے. نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، اسی کی طرف رجوع. ہمارے حضرت فرماتے تھے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو، اسی کی طرف جاؤ. وہی سنتا ہے سب کچھ، اس سے زیادہ سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی سنتا نہیں ہے. اور جو وہ تو ایسا سنتا بھی ہے اور اس کے پاس حل بھی، سے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ اسی کے پاس موجود ہے. اور موجود بھی ہے سبحان اللہ، اور دینے کے لیے اس سے بڑا غنی بھی کوئی نہیں ہے. ایسا کریم ذات ہے الحمدللہ. حوصلے بند رکھنے چاہیے آدمی کو پریشانیوں میں. بس اپنی معمولات پہ لگا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کو یاد کرتا ہے.